3 مہینے ہونے والے تھے۔ علینا اپنے ہم جماعت زاہد کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ یہ دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر زاہد کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اس کی بغیر نکاح کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی، جسے عام زبان میں گرل فرینڈ کہتے ہیں۔ علینا کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس بیٹی پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ ان کی کمر میں ایک ایسے لڑکے کے لیے خنجر گھونپ رہی ہے جس سے ملے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہر روز رات کو زاہد کے دوست بھی مکان میں آ جاتے تھے، اور علینا جس نے کبھی اپنے بھائی کو پانی تک نہیں پلایا تھا، وہ زاہد کے دوستوں کو سالن، روٹی اور چائے بنا کر دیتی تھی۔ علینا کی کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے اسے سمجھایا بھی تھا، اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسے کو نہ توڑو اور اپنی عزت خراب نہ کرو، مگر علینا ان کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیتی تھی کہ یہ میری زندگی ہے، تمہیں کیا، میں جو بھی کروں۔ فقط 3 مہینے گزرے تھے کہ علینا امید سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے زاہد کو بتایا تو وہ چونک سا گیا اور اس کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ 2 دن گزر گئے مگر زاہد نے علینا سے بات تک نہیں کی تھی۔ وہ شخص جو 3 سال سے دن رات محبت کے دعوے کر رہا تھا، اب وہ علینا کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ علینا زاہد کے رویے سے بہت پریشان تھی۔ دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں چل رہی تھی۔ اب زاہد دیر سے گھر آتا تھا اور خاموشی سے سو جاتا تھا۔ علینا رات رو رو کر گزار دیتی، مگر زاہد کو اس کے رونے سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن علینا نے زاہد کے قریبی دوستوں کو زاہد کی موجودگی میں بلایا اور انہیں پوری بات بتا کر کہا، بھائی پلیز آپ لوگ زاہد کو سمجھائیں اور اسے پوچھیں کہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، میرا کیا قصور ہے۔ زاہد کے دوست اسی کی طرح کے تھے۔ انہوں نے زاہد سے بات کرنا شروع کی۔ ایک دوست بولا، یار نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ علینا بولی، میں نے یہ بات بہت بار کہی ہے مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ زاہد یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے زاہد کو دیکھ رہے تھے۔ زاہد نے علینا کو کہا، تم باہر جاؤ۔ علینا نے کہا، جو بات ہے میرے سامنے کہو۔ زاہد گرج کر بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ علینا روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے زاہد کے رویے کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا علم نہ زاہد کو ہوا اور نہ ہی اس کے دوستوں کو۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے، اور جب علینا کو ہوش آیا، اسے کمرے سے آنے والی جو باتیں سنائی دیں وہ یہ تھیں، یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اس سے شادی کیوں کروں؟ پیٹ سے ہو گئی تو کیا ہوا؟ سالی کو ہسپتال لے جا کر سارا کام سیدھا کر دوں گا، اور ویسے بھی پتہ نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ میرا بھی ہے کہ نہیں، مجھے تو کسی اور کا لگتا ہے۔ یہ میں تو مفت میں پھنس گیا ہوں۔ تم لوگ ہی بتاؤ، جو لڑکی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر میرے ساتھ سو سکتی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی کیا؟ کیا پتہ تم میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور مجھے علم نہ ہو۔ سب مل کر ہنسنے لگے۔ بس 2-3 دن بعد ہسپتال جا کر ابارشن کرواتا ہوں، پھر 1 سال اور مزہ لوں گا، پھر سالی کو بھگا دوں گا۔ اب میرا یہ معیار تو نہیں کہ میں اس جیسی سے شادی کروں۔ چلو مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہے، اور تم لوگ زیادہ حاجی نہ بنو، تمہارے کارنامے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ زاہد اور اس کے دوست زور زور سے ہنس رہے تھے۔ اب تو سالی سو رہی ہوگی، کل بستر والی ویڈیو بنا لوں گا، پھر یہ ہم سب کی رکھیل بن کر رہے گی اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ علینا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے لاک کر کے پوری رات اپنی غلطیوں پر روتی رہی۔ صبح 5 بجے زاہد نے دروازہ بجایا۔ علینا نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے زاہد کا استقبال کیا۔ زاہد بھی اپنے بنائے ہوئے پلان پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ اس نے علینا کو گلے لگایا اور کہا، سب دوست جا چکے ہیں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، چلو آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ زاہد نے اپنی قمیض اتاری ہوئی تھی کہ علینا نے چاقو اٹھایا اور زاہد کے سینے کے آر پار کر دیا۔ زاہد چند منٹوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ علینا کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر لیٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ 7 بجے اٹھی، زاہد کی لاش بیڈ پر پڑی تھی۔
اس کا منہ علینا کی طرف تھا۔ علینا نے حقارت بھری نظروں سے لاش کو دیکھا اور ایک لات ماری۔ زاہد کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ علینا نے کپڑے بدلے اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور سڑک کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک ٹرک کے نیچے آ کر اپنی جان گنوا چکی تھی۔ یوں اس کہانی کا دردناک انجام عمل ہوا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔